میں آ گئی ہے۔ اب نقض اجمالی کی آپ نے دو صورتیں پڑھی تھی نا، کہ نقض اجمالی ایک تو یہ ہے کہ آپ معلل کو یہ کہیں کہ بھئی آپ کی یہ دلیل بجمیع مقدماتی فلاں جگہ پائی جاتی ہے لیکن دعویٰ متخلف ہے، ایک یہ صورت تھی۔ دوسری یہ صورت تھی کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ آپ کی دلیل ملزوم ہے اور محال اس کو لازم، اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَيُنْقَضُ الدَّلِيلُ إِذَا كَانَ قَابِلًا لِلنَّقْضِ، اگر دلیل نقض کے قابل ہے تو اس کے اوپر نقض اجمالی وارد ہو جائے گا، لیکن نقض اجمالی کی دو صورتیں تھیں تو کہتے ہیں بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وہ جو دو صورتیں تھیں من التخلف ایک ولزوم المحال دو، سمجھئے، ایک وہ کہ تخلف کہ مدعا متخلف ہے، دوسرا یہ کہ دلیل ملزوم محال اس کو لازم، بأن يقول السائل هذا الدلیل غیر صحیح، سائل یہ کہے گا کہ یہ دلیل صحیح نہیں، کیوں؟ لتخلف عن المدلول فی تلک الصورت، کہ فلاں صورت میں وہ مدلول اس سے متخلف، او لأنه لو كان المدلول ثابتا لزم اجتماع النقیضین مثلا، یا وہ یہ کہے کہ بھئی تمہاری دلیل ملزوم ہے اور محال اس کو لازم ہے، جیسے اجتماع نقیضین فرض کرو، تو یہ نقض کی دو صورتیں ہیں، تو اگر معلل دلیل دے دے گا تو سائل اس کے اوپر نقض بھی کر سکتا اگر نقض کے قابل ہے، او یعارض، یا سائل اس کے اوپر معارضہ کر سکتا ہے، شارح کہتے ہیں ان کان قابلا للمعارضہ بأحد الوجوہ الثلاثۃ، معارضہ کی تین وجہ آپ نے پڑھی ہے نا، وہ جو المذکورۃ من المعارضۃ بالقلب والمعارضۃ بالمثل والمعارضۃ بالغیر، یہ تینوں طریقوں سے جو مناسب ہو جی کر سکتا ہے، کما مرہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ معلل جب دلیل قائم کرے گا تو اب اس کے اوپر نقض اجمالی بھی کیا جا سکتا اور اس کے اوپر معارضہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب جب معلل کی دلیل کے اوپر سائل نے معارضہ کیا یا نقض کر دیا تو اب معلل کیا کرے گا؟ سائل نے تو نقض کر دیا یا معارضہ کر دیا، تو اب معلل کا کیا فرض ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں معلل اس کے نقض یا معارضے کا جواب دے، معلل کیا کرے گا؟ اس کے نقض یا معارضے کا جواب، کہتے فَيُجَابُهُ فِي صُورَةِ النَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ بِالْمَنْعِ اِذَا كَانَ قَابِلًا لَهُ۔ دیکھو اب معلل جو ہے وہ سائل نے چاہے نقض کیا ہو چاہے معارضہ کیا ہو، معلل اس کا جواب منع کے ساتھ بھی دے سکتا ہے کہ بھئی تمہارا یہ نقض میں نہیں مانتا، میں یہ یا تمہارا معارضہ بالغیر ہے یا بالمثل ہے یا بالقلب نہیں مانتا۔ اگر منع کے قابل ہے نقض یا معارضہ تو معلل اس کا جواب کیسے دے گا؟ منع کے ساتھ، اگر منع کے قابل ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب نقضی ان کان صالحا لہ، یا معلل جو ہے وہ نقض، اس کا جو نقض اس نے کیا ہے یا معارضہ کیا ہے اس کے اوپر نقض وارد کر دے گا، کہ میاں تمہاری دلیل جو تم نے پیش کی ہے وہ تمہارے دعوے سے متخلف ہے، میرے پاس یہ مادہ ہے، تو اس کے نقض کے اوپر نقض کر دے گا یا اس کے معارضے کے اوپر نقض کر دے گا۔ عائشہ میں او المعارضۃ ان کان قابلا لها، یا جواب معارضہ کے ساتھ دے گا اگر قابل معارضہ ہے دلیل، اس کا وہ جو نقض ہے یا اس کا معارضہ ہے وہ اگر قابل معارضہ ہے تو معلل اس کے اوپر معارضہ کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ معلل کے لیے میدان وسیع ہے،
نقض کا جواب، معارضے کا جواب وہ تین طریقوں سے دے سکتا ہے، منع سے بھی دے سکتا ہے، نقض سے بھی دے سکتا ہے، معارضے سے بھی دے سکتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہتے یہ چیزیں تو معلل کے فرائض میں آتی تھی، پہلے پڑھا آپ نے جی جی۔ تو اب یہ تم کہتے وہ سائل کے حصے میں آتی تھی جی۔ یہ جو منع ہے، نقض ہے، معارضہ ہے، یہ کس کا کام تھا؟ سائل کا۔ تو اب تم کیا کہتے ہو کہ اب معلل کرے گا، منع کرے گا یا نقض کرے گا، یا تو یہ تو معلل ہے نہیں۔ تو یہ چیزیں تینوں تو تم نے سائل کے وظیفے میں شمار کی، اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ میاں بات اصل میں یہ ہے کہ لأن المعلل الاول، وہ جو معلل اول ہے نا جس کے اوپر سوالات ہوئے تھے، نقض ہوا یا نقض اجمالی ہوا یا معارضہ ہوا، وہ جو معلل بعد النقض والمعارضة يصير سائلا، جب اس کی دلیل کے اوپر نقض ہوا یا معارضہ ہوا تو اب وہ معلل سائل کے منصب میں آ گیا، اور یہ جو سائل ہے یہ مدعی کے منصب میں آ گیا، کیونکہ اس نے سائل نے تو دلیل دی کہ بھائی یہ لفظ اجمالی ہے، تو اب اس دلیل کو ثابت کرنا اس کا کام نہیں۔ تو یہ معلل اول کیا بنا؟ سائل۔ اب یہ منع کر سکتا ہے اس کے اوپر، نقض اجمالی بھی کر سکتا ہے اور معارضہ بھی کر سکتا ہے۔ فَيَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ مَنَاصِبَ، لہذا اس کے تین مناصب ہوئے کہ وہ مانع بھی بن سکتا ہے، وہ ناقض بھی بن سکتا ہے، وہ معارض بھی بن سکتا ہے۔ پہلے تو صرف معلل تھا نا، لیکن جب اس کے دعوے کے اوپر یا دلیل کے اوپر منع وارد ہوا، دعوے کے اوپر یا ادھر دلیل کے اوپر نقض اجمالی ہوا یا معارضہ ہوا، تو اب یہ کیا بنا؟ سائل۔ لہذا اس کے لیے میدان کھلا ہے، سمجھ آئیے؟ اچھا، کما کانت للسائل الاول، جیسے یہ تینوں مناصب کس کے تھے؟ اب یہاں یہ معلل کے بن گئے، معنی بھی بن سکتا ہے یہ، ناقض بھی، معارض۔ آئیسوں میں اچھا، اور کہتے ہیں میاں وقد یورد الاسئلۃ الثلاثۃ علی کل واحد منہما، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں سوال بیک وقت نقض اور معارضہ دونوں پر وارد ہو سکتے ہیں۔ دیکھو اس نے دلیل دی، معلل اول نے، سائل نے نقض کر دیا یا سائل نے معارضہ کر دیا، تو یہ معلل اول کیا کرے گا؟ منع کرے گا، نقض کرے گا یا معارضہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں میاں اس نے جو نقض کیا یا اس نے جو معارضہ کیا، جو بھی کیا، تو یہ تینوں سوالات منع، نقض، معارضہ بیک وقت کبھی کبھی وارد ہو جاتے ہیں تینوں، ان دونوں میں سے کسی پر، چاہے اس نے نقض کیا تو اس کے نقض کے اوپر بھی تینوں وارد ہو جاتے ہیں، منع بھی، نقض بھی، معارضہ۔ کیا اس نے معارضہ کیا تو اس کے معارضے پر بھی تینوں سوال بیک وقت وارد ہو جاتے ہیں، منع بھی، نقض بھی، معارضہ۔ آئیسوں میں اچھا، تو میاں ادھر تو او لے آیا ہے، دیکھو فَيُجَابُ بِالْمَنْعِ أَوِ النَّقْضِ أَوِ یہ او تو احد الامرین کے لیے ہوتا ہے، اس کا تو مطلب ہے کہ ان میں سے ایک ہوگا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ او منع الخلوہ کے لیے ہے، منع الجمع کے لیے۔ ہاں، ان تینوں میں سے اس کا جواب، معلل اول کا جواب ان تینوں میں سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر یہ تینوں جمع ہو جائیں جواب میں کوئی بات نہیں، تینوں جمع ہو جائیں۔ عائشہ میں
اس لیے کہتے ہیں کہ وقد یورد الاسئلۃ الثلاثۃ علی کل واحد منہما فکلمۃ او لمنع الخلو دون الجمع. آیتوں میں وَيَجُوزُ الجواب بالتغییر. اچھا یہ تو معلل اول کے لیے جب اس کی دلیل کے اوپر سائل نے نقض کر دیا یا معارضہ کر دیا تو معلل اول کے لیے 3 طریقے تو جواب کے یہ ہو گئے کہ منع کر دے، نقض کر دے، معارضہ کر دے. لیکن کہتے ہیں اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے، بالتغییر. بالتغییر او التحریر. سمجھ آئیے کہ میاں جواب یہ معلل اول اس طریقے سے بھی دے سکتا ہے کہ وہ بعض علماء نے تو کہا کہ دعویٰ بھی اس میں شامل ہے، بعض نے کہا دعویٰ شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال دعوے کو بھی شامل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ دعوے میں تغییر کر دے کہ یہ دعویٰ میں نے ان الفاظ میں کیا ہے نا تو اس پر تمہارا نقض وارد ہو گیا نا، تو چلو میں ان الفاظ کو چینج کرتا ہوں. اب بتا ہمیں آئیے تو اب ایسے طریقے سے انہوں نے کیا، تغییر کی اس میں دعوے میں کہ اس کے اوپر کوئی منع یا دعوے کی جو دلیل ہے اس دلیل میں تغییر کر دے، اس دلیل میں تغییر کر دے. یہ بھی مناظرے کا قاعدہ ہے کہ میری چلو میں نے یہ دلیل دی تھی نا تو تم نے اس کے اوپر نقض کر دیا یا تم نے اس کے اوپر معارضہ کر دیا، تو چلو میں دلیل کو چینج کرتا ہوں. دلیل کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چینج نہیں کیا، چینج کیا کیسے کیا؟ اس نے کہا نا میرا رب وہ ہے کہ یحیی و یمیت، اس نے کہا نا وہی و یمیت، تو پھر میں تیرا رب ہوں نا. یہ نہیں کہا جواب میں انا وہی ہوں. وہ سمجھے کہ یار یہ تو دلیل ہے، اس دلیل کو نہیں سمجھ پایا تو کیا کہا پھر میرا رب جو ہے وہ مشرق سے، تو چلو تم فاتح بہا من المغرب وبہت الذی کفر. سمجھ میں آ گئی ہے نا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل میں چینجز کی جاتی ہے، دلیل میں اگر تبدیلی ہو جائے تو پھر وہ اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے جو پہلے وہ اعتراض وہ نقض کرتا تھا. دلیل میں ایسی تغییر کر دے کہ وہ جو پہلا والا سوال وارد ہوتا ہے اب اس کے اوپر وہ سوال وہ نقض ہے کہ وارد ہے وہ اب وارد نہیں ہو. یا تحریر کر دے، تغییر کر دے یا تحریر کر دے. تحریر کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا عام ہے، یعنی تغییر علی وجہ الحذف و منشأ السوال. وہ جو سائل کا نقض وارد ہوتا تھا نا، نقض کے لیے جو منشأ تھا نا اس دلیل میں اس کو ہٹا دیا، اس کی جگہ پر اور لفظ رکھ کہ چلو بھائی ہم تحریر کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں. سمجھ میں آئیے اب تحریر کر دی تو اب وہ منشأ سوال جو تھا وہی ختم ہو گیا، تو سائل کا سوال بھی اب وارد نہیں ہوتا. ہاں بحیث لا یرد علیہ شیء. سمجھ آئیے. اچھا فی الکل مطلقاً ایسی تغییر یا تحریر کر دے کہ اب وہ چیز جو پہلے وارد ہوتی تھی نا، جو نقض ہوتا تھا یا معارضہ ہوتا تھا، اب وہ وارد نہیں ہوگا. بالکل مطلقاً
تغییر جو ہے یا تحریف جو ہے سب میں جائز ہے. سمجھیے سواء کان السائل مانعا او ناقضا او معارضا، یعنی ان سب صورتوں میں جب جواب دے گا تو جواب تغییر سے بھی دے سکتا ہے، چاہے سائل ناقض ہے، چاہے مانع ہے، چاہے معارض ہے، سب صورتوں میں جواب تغییر سے دے سکتے ہیں. وسواء كان الجواب بتغيير الدعوى او الدليل او المقدمة الممنوعة. اب تغییر جو یہ کرے گا یہ مدعی، چاہے دعوے کو چینج کرے، یہ بھی تغییر ہے کہ اب ایسی تغییر کر دے دعوے میں کہ پہلے جو منع وارد ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا. دلیل میں تغییر کر دے، دلیل ساری دلیل کو بدل دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بدل دی، ساری دلیل بدل دی. سمجھائیے تو یا دلیل کا جو مقدمہ ممنوع ہے سائل نے اس کے اوپر منع کر دیا ایک مقدمہ معینہ کے اوپر، اس مقدمے میں یہ تغییر کر دے. چلو یہ نہ صحیح یہ صحیح، اب بتاؤ. سمجھائیے تو یہ جواب جو بالتغییر ہے یا بالتحریر ہے یہ عام ہے تینوں صورتوں میں، چاہے سائل مانع ہے، چاہے ناقض ہے، چاہے معارض ہے. اور تغییر جو ہے یہ دعوے میں تغییر ہے یا دلیل میں تغییر ہے یا مقدمہ معینہ میں تغییر ہے، یہ سب میدان جو ہے اس کے لیے کھلا ہے، وہ جواب دے سکتا ہے ان صورتوں سے. تو میں آگے یہ چلیے